گنتی اور اس کا 23واں باب جو 30 آیات پر مشتمل ہے۔ اور بلعام نے بلق سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبح بنوا دے، اور 7 بچھڑے اور 7 مینڈھے میرے لیے یہاں تیار کر رکھ۔ بلق نے بلعام کے کہنے کے مطابق کیا، اور بلق اور بلعام نے ہر مذبح پر 1 بچھڑا اور 1 مینڈھا چڑھایا۔ پھر بلعام نے بلق سے کہا، تو اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا رہ، اور میں جاتا ہوں، ممکن ہے کہ خداوند مجھ سے ملاقات کرنے کو آئے، سو جو کچھ وہ مجھ پر ظاہر کرے گا میں تجھے بتاؤں گا۔ اور وہ ایک برہنہ پہاڑی پر چلا گیا، اور خدا بلعام سے ملا۔ اس نے اس سے کہا، میں نے 7 مذبح تیار کیے ہیں، اور ان پر 1 بچھڑا اور 1 مینڈھا چڑھایا ہے۔ تب خداوند نے ایک بات بلعام کے منہ میں ڈالی اور کہا کہ بلق کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے سب امراء سمیت کھڑا ہے۔ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بلق نے مجھے ارام سے یعنی شاہ مواب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آ جا اور میری خاطر یعقوب پر لعنت کر۔ اسرائیل کو پھٹکار، میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں، اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھ، یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی، اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا۔ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے، اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں، اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ تب بلق نے بلعام سے کہا، یہ تو نے مجھ سے کیا کیا؟ میں نے تجھے بلوایا تاکہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے، اور تو نے ان کو برکت ہی برکت دی۔ اس نے جواب دیا اور کہا، کیا میں اسی بات کا خیال نہ کروں جو خداوند میرے منہ میں ڈالے؟ پھر بلق نے اس سے کہا، اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تو ان کو دیکھ بھی سکے گا۔ وہ سب کے سب تو تجھے نہیں دکھائی دیں گے، پر جو دور دور پڑے ہیں ان کو دیکھ لے گا۔ پھر تو وہاں سے میری خاطر ان پر لعنت کرنا۔ سو وہ سے پسگا کی چوٹی پر جہاں زوفیم کا میدان ہے لے گیا۔ وہیں اس نے 7 مذبح بنائے، اور ہر مذبح پر 1 بچھڑا اور 1 مینڈھا چڑھایا۔ تب اس نے بلق سے کہا کہ تو یہاں اپنی سوختنی قربانی کے پاس ٹھہرا رہ، جب کہ میں ادھر جا کر خداوند سے مل کر آؤں۔ اور خداوند بلعام سے ملا، اور اس نے اس کے منہ میں ایک بات ڈالی اور کہا، بلق کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ اور جب وہ اس کے پاس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے امراء سمیت کھڑا ہے۔ تب بلق نے اس سے پوچھا، خداوند نے کیا کہا ہے؟ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، اٹھ اے بلق اور سن، اے صفور کے بیٹے، میری باتوں پر کان لگا۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ دیکھ، مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے، اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا۔ وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا، اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے۔ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور بادشاہ کی سی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے۔ خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، ان میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے۔ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا، اور نہ اسرائیل کے خلاف فال کوئی چیز ہے، بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے۔ دیکھ، یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے، اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اب نہیں لیٹنے کی جب تک شکار نہ کھا لے اور مقتولوں کا خون نہ پی لے۔ تب بلق نے بلعام سے کہا، نہ تو ان پر لعنت ہی کر اور نہ ان کو برکت ہی دے۔ بلعام نے جواب دیا اور بلق سے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ جو کچھ خداوند کہے وہی مجھے کرنا پڑے گا؟ تب بلق نے بلعام سے کہا، اچھا آ، میں تجھ کو ایک اور جگہ لے جاؤں، شاید خدا کو پسند آئے کہ تو میری خاطر وہاں سے ان پر لعنت کرے۔ تب بلق بلعام کو فغور کی چوٹی پر جہاں سے یشمون نظر آتا ہے لے گیا، اور بلعام نے بلق سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبح بنوا، اور 7 بیل اور 7 ہی مینڈھے میرے لیے تیار کر رکھ۔
چنانچہ بلک نے جیسا بلام نے کہا ویسا ہی کیا اور ہر مذبے پر ایک بیل اور ایک مینڈھا چڑھایا۔